ملائکہ دیکھ رہے ہوں تو وہیں تو دعائیں قبول ہوں گی جہاں ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جب قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب ہے تو قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب نہیں ہوگا؟ یہ جو اس طرح کی مجالس ہیں وہ قرآن سمجھ کر بخشنے کی مجالس ہیں۔ اچھا، قرآن مجید تو اللہ کا ایسا کلام کہ جو میں کیا بات کروں اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ بھئی میں کیسے طے کروں کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے عاشق معشوق سے بات کر رہا ہو، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے معشوق عاشق سے بات کر رہا ہو۔ اچھا، کیونکہ یہ لفظ کچھ نااہل عاشقوں نے اتنا استعمال کر لیا کہ یقیناً آپ کی طرف سے ممکن ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہاں ممبر حسین، ذکر حسین، اور کہاں عشق اور عاشق اور معشوق کی باتیں۔ میں سیالکوٹ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو سیالکوٹ کے شاعر نے عشق کا مفہوم بتایا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا۔ ابراہیم نہیں کودے تھے، عشق کودا تھا۔ دو لفظ ایسے ہیں میرے عزیزوں، میں کیا کروں کہ سیاستدانوں میں بھی میری حاضری ہے۔ ایک تو ناکام سیاستدانوں نے لفظ سیاست کو بدنام کر دیا، اور ایک لفظ عشق ناکام عاشقوں نے بدنام کر دیا۔ ورنہ اگر عشق سمجھنا ہے تو کربلا جانا پڑے گا۔ اور اب میرا دل کر رہا ہے کہ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو علامہ اقبال ہی سے کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ آپ کبھی بھی اگر یہ سیاسی جلسہ ہوتا یا کسی کے گھر کی شادی ہوتی نا تو آپ ایسے زمین پر نہ بیٹھتے۔ آپ جب مصلی عبادت پر جاتے ہیں تو آپ جس عاجزی کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب آپ کسی پیر فقیر کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں تو جو جوتیاں اتار کے جاتے ہیں وہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جب تک عشق نہیں ہوگا نہ آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، نہ آپ کو نماز پڑھنے میں ذائقہ آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نماز عید بھی مسجد کا دروازہ چھو کر چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو نماز میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ ایک سجدے میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے نا، نماز میں تو فرق نہیں ہے۔ کسی کو ذائقہ آ رہا ہے اور کسی کو ذائقہ نہیں آ رہا۔ آپ نے قرآن میں آیت پڑھی ھدی للناس، قرآن میں آیت پڑھی ھدی للمتقین، دونوں آیتیں ہیں۔ ھدی للناس بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت انسانی کے لیے ہے، اور ھدی للمتقین بھی قرآن کی آواز ہے کہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے یا متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے۔ قرآن در حقیقت رکھا ہوا پیش کیا ہے اللہ نے نبی کے قلب مبارک پر، اتارا ہے قلب مصطفیٰ پر۔ یہ آیا سب انسانوں کے لیے ہے، مگر استفادہ وہ کرتے ہیں جو متقی ہوں۔ لہٰذا جتنا میں اپنا من صاف کرتا چلا جاؤں گا، عشق کی وادی کا ذائقہ لیتا چلا جاؤں گا، مجھے نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں ذائقہ آتا چلا جائے گا۔ اور اس وقت یہ مجمع، میں کیسا گلدستہ اپنے ارد گرد اطراف میں اپنے تمام اس پنڈال میں دیکھ رہا ہوں کہ سب ایک بات پر متفق ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کی جان کو علی کہتے ہیں۔ اس نقطے پر کون ہے جو متفق نہیں ہے؟ یہ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مجھے نہیں معلوم۔ اگر ڈاکٹر صاحبہ نے کہیں اعلان میں نہیں لکھوایا کہ ہندو نہیں آئے گا، عیسائی نہیں آئے گا، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ عزیزو،
یاد رہے کہ یہ سارا عنوان حیات اور زندگی بطفیل مصطفیٰ. میں ایک جملہ کہتے ہوئے رہ گیا، اسے مکمل کروں کہ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. مجھے حضور یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق مصطفیٰ ہیں. میں طالب علم تو پیر صاحب سے توجہ چاہوں گا، پیر صاحب سے دعا چاہوں گا. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. عینیک یدیک لسانیک اذنیک. غور فرمائیں گے، پروردگار عالم نے ہر نبی کا نام یا محمد کہہ کے لیا، ہر نبی کا نام یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کے لیا، لیکن ہمارے نبی کا نام یا محمد کہہ کے نہیں لیا. طٰہٰ یاسین مزمل، پیار بھرا لہجہ. ساری دنیا سے چاہتا یہ ہے کہ لوگ بستر چھوڑ کر مصلی پر آ جائیں. اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو. یہ کائنات، یہ پورا قرآن، یہ پوری کائنات، یہ پورا عالم، یہ سب کچھ بطفیل مصطفیٰ بنا ہے. جب سرکار کو معراج پہ لے گئے تو اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سب سے بلند مقام پر میرا نبی. اور جب سب سے بلند مقام پر سرکار پہنچے تو خیال مبارک میں آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائیں تھیں، میں بھی جوتیاں اتار دوں. توجہ میرے ساتھ رہے آپ کی. سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے تو سرکار کو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائیں تھیں، میں بھی جوتیاں اتار دوں. آواز قدرت آئی میرے مصطفیٰ جوتیوں سمیت آؤ. وہ نبی جو جوتیوں سمیت عرش پر گیا ہے، معراج پر گیا ہے، سدرۃ المنتہا پر گیا ہے، وہ جو نبی جوتیوں سمیت وہاں پہنچا ہے، اسے اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے بلند مقام پر تھا. تو مجھے کہنے دیجئے نا، ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. ہم اگر عزت رکھتے ہیں تو وہ اس لیے کہ ہم امت مصطفیٰ ہیں. خود اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ است. مجھے اندازہ ہے کہ وقت محدود ہے اور مجھے